مونوپلی 1932 میں چارلز ڈارو نامی ایک بے روزگار شخص نے عظیم معاشی پستی کے زمانے میں ایجاد کیا۔ جانو اور جانتے رہو۔ مارک اور سٹیو دونوں 12 اور 13 سال کے تھے جب انہوں نے اپنی ایجاد کو بنانا اور اس کی نمائش شروع کی۔ اس کی پہلی اشتہاری مہم میں ایک اشتہاری فلم شامل تھی جس میں ایلن برگس خود تھے۔ ہم یہ دکھانے کے لیے فلم بنانا چاہتے تھے کہ یہ ایک نئی اور دلچسپ غلیر ہے جو کہ تیر بازی کی طرح کام کر سکتی ہے۔ ہم نے کافی اچھا مظاہرہ کیا، ہم کسی چیز کو بھی نشانہ بنا سکتے تھے۔ میں نے فلم کے آخری شاٹ کے لیے اپنے والد کے سر پر رکھے ہوئے سیب کو نشانہ بنایا۔ صرف ایک مسئلہ یہ ہوا کہ غلیل اتنی طاقتور تھی کہ اس سے چلایا ہوا کنچا سیب کے آر پار ہو گیا اور سیب سر پر ہی رکھا رہ گیا، تو میرے والد کو سیب گرانے کے لیے سر ہلانا پڑا، اور پھر بڑی ظاہر سی چیز ہوئی۔ ہم نے جلد ہی یہ اندازہ لگا لیا کہ آپ اشتہار میں کسی کو کسی چیز سے مارتے ہوئے نہیں دکھا سکتے۔ ظاہر ہے دونوں بھائی گھر پر ایسا کرنے کی تجویز نہیں دیتے۔ ایلن برگس نے اپنے اسکول کے دنوں اور پھر کالج کے دوران ریسٹ راکٹس بنانے اور بیچنے جاری رکھے۔ ان کی غلیل کو پذیرائی ملی۔ مارک اور سٹیو ایلن برگ آج بھی بولڈر کولوراڈو میں اپنے پلانٹ پر ٹرو مارک برانڈ غلیل کی پیداوار کر رہے ہیں۔ فیکٹری میں ایلومینیم کے ڈنڈوں کو کاٹ کر اور موڑ کر انہیں صحیح شکل میں ڈھالا جاتا ہے۔ دونوں ہی طرح ہزاروں غلیلوں کی سالانہ فروخت کے ساتھ لگتا ہے دونوں بھائیوں کا نشانہ درست ہے۔ نشانہ لگاؤ، فائر۔ حالانکہ ٹرو مارک صرف نشانے بازی کی مشق کی وکالت کرتا ہے۔ اگر اس غلیل کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ کافی نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن کچھ کھلونے دونوں ہی طرح بہترین ہوتے ہیں۔ ان سے جارحیت کا مظاہرہ بھی ہو سکتا ہے اور صاف ستھری تفریح بھی۔ ماؤں نے شریر بچوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے جس میں ہے کہ وہ بی بی بندوق اور پٹاخے والی بندوق نہیں لے سکتے، لیکن ہاں پانی والی بندوق ٹھیک ہے کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ پانی پھینکنے والی بندوقوں کی تاریخ کوئی 1920 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ آج تک بننے والی سب سے تفصیلی پانی والی بندوقوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بورڈ کافی بڑے، روشن اور چمکتے ہوئے ہیں، لال اور پیلے رنگ کے۔ اسے بھی ڈائسی کمپنی نے بنایا جو اپنی بی بی بندوقوں کے لیے مشہور تھی۔ اس میں ایک اندرونی جگہ تھی پانی جمع رکھنے کے لیے جو کہ تقریباً ہمیشہ ہی سوکھ جاتی تھی، تو ایک صحیح طور پر کام کرنے والی بندوق ڈھونڈنا تقریباً ناممکن تھا۔ لیکن اصل چیز اس کی بناوٹ تھی، ایک اچھی سی شکل کی ڈرانے والی بندوق۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کمپنیوں نے پلاسٹک سے پانی کی بندوقیں بنانی شروع کر دیں، لیکن پہلے بننے والی بندوقوں میں سے پانی نکل جایا کرتا تھا۔ نہ پانی کی جگہ زیادہ تھی اور یقینی طور پر وہ پانی زیادہ دور تک نہیں پھینکتی تھیں۔ یہ سب 1990 میں سپر ساکر کے تعارف کے بعد تبدیل ہو گیا۔ دباؤ پیدا کرنے والے طریقہ کار پر مبنی سپر ساکر دور تک پانی کی بارش کرتا نظر آتا ہے۔ اور کیا اس بنیادی طور پر بہتر آبی ہتھیار کو بنانے کے لیے کسی راکٹ سائنسداں کی ضرورت پڑی؟ جی ہاں، پڑی۔ 1982 میں لونی جانسن ناسا کے جہاز آگے دھکیلنے کی تجربہ گاہ میں گیلیلیو خلائی جہاز پر کام کر رہے تھے۔ ان کے چھوٹے منصوبوں میں سے ایک یہ تھا کہ اوزون کو نقصان پہنچانے والی فیریون کے بجائے چھوٹے پانی کے جیٹس کو استعمال کر کے چیزوں کو ٹھنڈا رکھنے کا ماحول دوست طریقہ ڈھونڈا جائے۔ اور میں نے یہ ٹوٹیاں اپنے باتھ روم کے سنک سے جوڑی اور میں کوئی تجربہ کر رہا تھا، اور جیسے ہی دباؤ سے بھرپور گرم پانی ٹوٹی سے باہر آیا تو میں نے اس کو پورے باتھ روم میں پھیلانا شروع کر دیا، اور پانی کی دھار کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہ تو بڑی زبردست پانی کی بندوق بنے گی۔ یہ اتنی طاقتور دھار تھی کہ مجھے لگا کہ اس سے کھیلنے میں بڑا مزہ آئے گا۔ پمپ پانی کے خانے میں ہوا کا دباؤ پیدا کرتا، لبلبی دبانے سے اس میں بھرا پانی تیزی سے باہر آتا ہے۔ کھلونے بنانے والی کمپنی لارامی کو سپر ساکر کی فروخت شروع کرنے میں 8 سال لگے۔ یہ وہ بندوق ہے جس کی بڑی مقدار میں پیداوار شروع کی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بندوق کی بنیادی شکل برقرار رکھی گئی ہے، دستے کا زاویے تک۔ صرف 2 ہی سال میں سپر ساکر امریکہ میں موسم گرما کا سب سے مقبول کھلونا بن گیا۔ آج کے کچھ سپر ساکرز میں 1.5 گیلن پانی کی جگہ ہوتی ہے اور وہ اسے 50 فٹ دور تک پھینک سکتے ہیں۔ لونی جانسن نے اپنی اس ایجاد سے لاکھوں کمائے۔
लेकिन वो रिटायर नहीं हुए। जॉर्जिया में अपनी कंपनी में वो बालों की देखभाल की मसनूआत से लेकर तरक्की याफ्ता तवानाई के निजामों तक हर चीज पर काम कर रहे हैं। वो अब भी इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लड़के कुदरती तौर पर तवानाई से भरपूर होते हैं, सुकून से नहीं बैठते, जिससे उनकी हर उस चीज से दिलचस्पी समझ में आती है जो लुढ़कती हो, उड़ती हो, तैरती हो, फिसलती हो या चलती हो। गालिबन जब से पहिया मुतारिफ हुआ है, बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं, हम अपनी रफ्तार कैसे बढ़ा सकते हैं। ये खेलने का एक कुदरती तरीका है। ये एक ऐसी चीज है जिससे बालिग हजरात भी नहीं निकल पाते। यहाँ अटलांटिक सिटी में पुरानी और नायाब चीजों के शो में सबसे मकबूल आरजी दुकानें मुसाफिर बर्दारी के पुराने खिलौने बेच रही हैं। पहियों वाले खिलौनों में लड़कों के तखय्युल पर सबसे ज्यादा रेलगाड़ियों ने असर डाला, जो कि तेज रफ्तारी और ताकत की अलामत थी। जो बहुत अच्छे वाले थे उनमें यहाँ एक बॉयलर होता था जिसमें आप पानी डाल सकते थे। नीचे की तरफ एक ऐसी जगह थी जहाँ आप अल्कोहल जखीरा कर सकते थे। उसका पेच निकाल कर अल्कोहल यहाँ डालते थे। बच्चे ये जानते थे कि यहाँ लगी इन बत्तियों में आग लगाते हैं। और जब वो आग भड़क उठती है तो रेल को पटरी पर रख देते हैं। हल्का सा धक्का देने पर रेलगाड़ी छुक छुक की आवाज निकालती असली गाड़ी की तरह चलना शुरू कर देती है, लेकिन उन्हें रोकने का कोई तरीक़ेकार वज़ा नहीं किया गया। क्रिसमस के दरख्तों और कालीनों की खुशकिस्मती है कि जोशुआ कोवेन ने बरकी रेल मुतारिफ कराई, जो कि कम आतिशगीर साबित हुई। 1900 में कोवेन बरकी पंखे बेचते थे, लेकिन जब मौसम ठंडा हुआ तो कारोबार भी ठंडा हो गया। उसने सोचा कि पंखे के मोटर को एक तरह की गर्दिश करने वाले शीशे की नुमाइश में इस्तेमाल किया जाए। बुनियादी तौर पर उन्होंने ये बनाया। ये लकड़ी की सिगार के डब्बों की तरह लगते हैं और इसके नीचे इन्होंने पंखे की मोटर लगाई और उन्होंने तांबे की लंबी पट्टियां ली और पट्टी बनाई, और ये चीजें शीशे की खिड़की के गिर्द इस पर घूमती थी, जिससे लोग मुतवज्जा होते थे और चीजें बिकती थी। जब बरकी रेल उन अशिया से ज्यादा मकबूल साबित हुई जिनकी उस पर नुमाइश होती थी, तो कोवेन ने अपने दरमियाने नाम लियोनेल से कंपनी खोली और मशहूर जमाना लियोनेल ट्रेन कंपनी वजूद में आई। क्या आप जानते हैं कि 2009 और 2010 के दरमियान किन खिलौनों की फरोख्त में इजाफा और किन में कमी हुई थी? जवाब जानिए ब्रेक के बाद।